یہ ویڈیو ارشد محمود کی کتاب تصور خدا کے چھٹے باب فلسفہ اور خدا پر مشتمل ہے۔ فطرت اور خدا کے وجود کے بارے غور و فکر یونانی فلسفے کا ہمیشہ بنیادی جزو رہا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یونانی فلسفے کے ابتدائی زمانے میں ہی ایسے فلسفیانہ افکار سامنے آنے لگے جو عقائد کے دعووں، پرستشی اعمال اور یہودی طرز کے الہامی مذاہب سے یکسر مختلف تھے۔ 6 صدی قبل از مسیح کے اواخر میں زینوفینٹس، جو کہ قدیم ترین فلسفی شاعر تھا، نے کہا کہ اگر جانور اپنے ہاتھوں سے ڈرائنگ کر سکتے یا نقش نگار بنانے کے فن سے آشنا ہوتے تو گھوڑے کا خدا بھی گھوڑے ہی جیسا ہوتا اور بیل کا خدا بھی بیل کی مانند۔ اس کے صرف نصف صدی بعد ہی یعنی 480 سے 400 قبل از مسیح ایک فلسفے کے معلم کریٹیاس نے خیال پیش کیا کہ خدا پر ایمان سماجی طور پر ایک مفید افسانہ ہے جسے ہوشیار لوگوں نے اس لیے ایجاد کیا تاکہ انسان اپنی نجی زندگی میں جو کچھ کرتا ہے اس پر نظر رکھی جا سکے۔ لوگوں کی زندگیوں پر اس سے زیادہ مؤثر نگرانی کا طریقہ ریاست کے لیے کوئی اور ممکن نہ تھا۔ فلسفے کی ابتدا سے اس طرح کے بے لاگ تبصروں سے پتہ چلتا ہے کہ قدیم زمانے سے ہی خدا یا دیوتاؤں کے بارے تنقیدی نظریات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ چنانچہ 2 صدی عیسوی تک خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے مباحث اور دلائل کا دور چلتا رہا، لیکن عیسائیت کے خدا واحد کا تصور جب ایک سنجیدہ قوت کی حیثیت سے ابھرا اور اس کے پرانے فطرت پرستانہ عقائد اور غیر عیسائی فلسفی نظریوں پر بالادستی قائم ہو گئی، تو 5ویں صدی کے آخر اور 6 صدی کے شروع تک فطرت یا نیچر اور خدا کے بارے کسی بھی آزادانہ چھان بین اور تحقیق و تفتیش کرنے کے امکانات کا قلع کما ہو گیا۔ اب عیسائی اور پھر 7ویں صدی میں مسلم بھی کسی ایسی دنیا میں نہیں رہتے تھے جہاں دوسرے مذاہب یا فلسفیانہ نظریات کا کوئی وجود ہو۔ گویا اب ان کی اپنی بنائی ہوئی دنیا تھی جہاں ان کے خدا واحد کا بول بالا تھا، ایک ایسے الہامی خدا پر عقیدہ جس نے دیگر سب مخالف مذاہب اور اس سے غیر مطابقت فلسفوں کو رد کر دیا تھا۔ الحاد یا ایتھیزم ایک ناقابل برداشت فسق و فاجر اور جھوٹ قرار پا چکا تھا۔ عیسائیت نے جب بادشاہ قسطنطین کے دور میں مکمل دنیاوی اقتدار حاصل کر لیا تو وہ نہ صرف دوسرے مذاہب اور غیر ہمدردانہ فلسفوں پر بلکہ خود اپنے اندر پائے جانے والے مختلف مکاتب فکر پر بڑی بیرحمی کے ساتھ چڑھ دوڑے، جس کی مغربی دنیا میں پہلے کبھی نظیر نہیں ملتی۔ اس نئے مذہب یعنی عیسائیت کے خلاف جو بھی تنقیدی ادب لکھا گیا اسے جلا دیا گیا اور قدیم فلسفے کے جو غیر عیسائی مدرسے تھے انہیں بند کر دیا گیا۔ 529 عیسوی کے زمانے تک فلسفہ و فکر کو ان عقائد اور نظریات کی وضاحت، ترتیب و درستی اور فہم تک محدود کر دیا گیا جو پہلے سے ہی ایمان کا حصہ تھے، یا پھر یونانی فلسفے کے وہ دلائل جو وحدانیت کی تصور کی حمایت میں تھے ان کو عیسائیت کا حصہ بنا دیا گیا۔ لہٰذا مذکورہ فضا میں خدا کے وجود کے برحق ہونے کی حمایت میں دلائل ابھرنے شروع ہو گئے۔ چنانچہ سینٹ اگسٹائن افلاطون کی مثالی دنیا کے نظریات کو استعمال کرتے ہوئے لکھتا ہے، خدا ایک کامل اور حقیقی ہستی کے طور پر وجود رکھتا ہے، اس پر ہمارا بلا شک و شبہ ایمان ہے۔ اب ہم خدا کو پورے ایقان کے ساتھ پا سکتے ہیں، خواہ وہ علم کی کوئی لطیف تر شکل ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے 100 سال بعد سینٹ تھامس ایکویناس بھی یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہتا ہے کہ خدا کی صداقت کو اب ہم عقلی دلائل کی قوت سے بھی جان سکتے ہیں کہ وہ اپنا وجود رکھتا ہے۔ ہم فلسفہ اور خدا کے تعلق کو 3 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا جب خدا کے بارے کھلم کھلا غور و فکر یا قیاس آرائی کی جا سکتی تھی۔ یہ دور 450 اور 350 عیسوی تک ختم ہو گیا۔ دوسرا دور وہ تھا جب تمام بحث کٹر مذہبی عقائد اور خدا واحد کو ثابت کرنے تک محدود ہو گئی۔ اس کے بعد تیسرا تنقید اور تشکیک کا دور شروع ہوا جس کا رخ ایک بڑے رد عمل کے طور پر وحدانیت کے پیدا کردہ شخصی تصور خدا کے خلاف عقل و فراست کے استعمال کی طرف تھا۔ یہ آخری دور 17ویں صدی میں شروع ہوا تھا جو ہنوز جاری ہے۔ خدا کے بارے 2 بڑے نظریے پائے جاتے ہیں۔ ایک نظریہ توحید خداوندی ہے۔ اس عقیدے کے مطابق ایک ہی ازلی اور ابدی خدا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ وہ تخلیق کے عمل میں ہر وقت سرگرم رہنے کے علاوہ ہر چیز کی خبر گیری اور اس پر توجہ رکھتا ہے۔ انسان خاص طور پر اس کی خصوصی تخلیق ہے۔
دوسرے نظریے کو ڈیزم کہتے ہیں۔ اس میں بھی عام طور پر ایک ہی خدا کا تصور ہوتا ہے، لیکن وہ وحی کے ذریعے انسان کے ساتھ رابطہ نہیں رکھتا۔ اس کے مطابق خدا نے دنیا تخلیق کر دی اور اسے ایک منظم حرکت دے دی اور کائنات کو جیسی نظر آتی ہے چلا دیا ہوا ہے، جس کے بعد خدا نے ہر چیز کو قوانین فطرت کے ساتھ چھوڑ دیا ہوا ہے، یا پھر کم از کم انسان پر اس کی کوئی خصوصی توجہ نہیں ہے۔ خدا کے ہونے کی پہلی دلیل یہ دی گئی کہ خدا کے تصور پر انسان کا ہمیشہ سے ایمان رہا ہے، خواہ وہ انسان کسی بھی زمان اور مکان سے تعلق رکھتا ہو۔ خدا کی دوسری دلیل یہ پیش کی گئی کہ کائنات ایک بڑے ہی منظم طریقے سے چل رہی ہے۔ ارسطو کے مطابق دیوتاؤں کا تصور انسان کے ذہن میں دو بنیادی اسباب کی وجہ سے پیدا ہوا، ایک سوامی حقیقت یا کازمک فینومینا، اور دوسرے وہ داخلی وارداتیں جن کا تعلق روح سے ہے۔ جہاں تک اول الذکر عمومی اتفاق رائے کی دلیل کا تعلق ہے، یعنی یہ مشاہدہ کہ انسان جہاں کہیں بھی پایا گیا ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بھی تہذیب سے تھا یا وہ دور جنگلات میں وحشیانہ زندگی بسر کرتا تھا، اس کے دیوتا ضرور تھے۔ وہ قربانیاں نظر کرتے، خدا کے نام کی مقدس جگہیں تعمیر کرتے اور پوجا پاٹ کی رسوم ادا کرتے۔ فرق یہ تھا کہ یہی کام کوئی کسی دوسرے طریقے سے کرتا، دوسرا کسی اور طریقے سے، لیکن سب کا متفقہ ایمان تھا کہ اس دنیا کو کوئی ماورائے قوت چلانے والی ضرور ہے۔ البتہ اس قوت کی نوعیت اور فطرت کے بارے یکساں تصور نہیں تھا۔ اگر ان کا تصور غلط ہوتا تو وہ سب خدا کے ہونے کے دلائل ایک ہی طریقے سے نہ دیتے۔ چنانچہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا ہے۔ ایپیکیورس کی دلیل تھی، دیوتاؤں پر ایمان کے لحاظ ساری انسانیت ہم خیال رہی ہے، گویا خدا کا تصور جبلی اور طبعی طور پر انسان کے اندر موجود ہے۔ دیوتاؤں یعنی خدا کے وجود کا تصور انسان کی صلاحیت تفہیم کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ایک ایسا عقیدہ ہے جسے سب انسان فطری طور پر مانتے ہوں، وہ سچا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ خدا ہے۔ اس دلیل کا صرف یہی سادہ ترین پہلو نہیں تھا کہ جو بات سب مانتے ہیں وہ سچی ہی ہونی چاہیے، بلکہ ان کا اس پر زور تھا کہ خدا کا تصور جبلی یا انسٹنکٹیولی طور پر انسان کے اندر موجود ہے، یعنی خدا کے بارے ہمارا جو شعور ہے وہ ہمارے وجود کا ایسا ہی حصہ ہے جیسے جنسی جبلت، جس سے مفر ممکن نہیں۔ اس موقف کے خلاف جو تنقید سامنے آئی اس میں یہ دلیل پیش کی گئی کہ دیوتاؤں کی پوجا یونیورسل نہیں رہی، اور دوسرے ایک غیر مرئی اور ذہین طاقت کی نوعیت اور اشکال میں وسیع پیمانے پر اختلاف موجود ہے۔ دوسرے، آج کے جدید دور کی کامیاب ملحدانہ فلسفی، سائنس اور سیاست اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسٹوئک سسروس کی مفروضہ غلطی پر تھا کہ خدا کا تصور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر اور بھی پکا ہوتا چلا جائے گا، اور ہر آنے والی نسل پہلے سے زیادہ خدا پر ایمان رکھے گی۔ گویا مجموعی اتفاق رائے کی دلیل کی بنیاد جس حقیقت پر رکھی گئی تھی وہی مشکوک ہے۔ ڈیوڈ ہیوم 1757 میں اپنی کتاب مذہب کی فطری تاریخ میں مذہبی عقیدے کا سبب نامعلوم کا خوف بتاتا ہے۔ فطری مظاہر اور ان کے اثرات جو ظاہری طور پر انسان کے لیے معمہ تھے اور جن پر انسانی زندگی کا بہت سا انحصار تھا۔ اس طرح مارکس، فیورباخ اور فرائیڈ نے مذہبی عقائد کے اسباب اور مذاہب کے جاری رہنے کی وضاحتیں بیان کی۔ گو یہ ضروری نہیں کہ انہیں مکمل طور پر صحیح مان لیا جائے، لیکن یہ تسلیم کر لینے کے بعد بھی کہ خدا کا تصور انسانی دنیا میں ہمیشہ رہا ہے، اسے پھر بھی قبول نہیں کیا جا سکتا کہ مذاہب کی بہت سی سرگزشتیں ایسی ہیں کہ اگر مذاہب کی اصلیت ان کے جمع رہنے اور ان کے غلبہ و پھیلاؤ پر غور کریں تو ان کی جڑیں مخصوص سماجی، قبائلی، نفسیاتی اور دیگر فطری اسباب میں ملتی ہیں۔ چونکہ یہ اسباب عملی طور پر ہر جگہ عام تھے، چنانچہ ان کے اثرات بھی ہر جگہ عمومی طور پر پائے جاتے تھے۔ لہٰذا یہ سوال باقی رہتا ہے کہ خدا کے وجود کے مفروضے کے لیے کیا اور بھی دلائل ہیں، ان نفسیاتی اور فطری اثرات کے علاوہ، جنہوں نے اس عقیدے کو جنم دیا؟ دوسری دلیل، سوال یہ تھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ایسی چیز کا تصور کیا جا سکے جس کا وجود نہ ہو؟ اینزلم آف کینٹربری اس کے جواب میں کہتا ہے، یہ بات عمومی طور پر صحیح ہے کہ ایسی چیز کا تصور نہیں کیا جا سکتا جس کا وجود نہ ہو، لیکن خدا کا معاملہ بے مثل یا یونیک ہے۔
चुनांचे इसके तस्वुर में इसका वजूद भी शामिल है। एंजलम का कहना था कि मैं दुनिया को इसलिए नहीं समझना चाहता ताकि मैं इस पर यकीन कर सकूं, लेकिन मैं इसलिए यकीन करता हूं ताकि मैं इसे समझ सकूं। ताहम एंजलम की इस दलील पर ना सिर्फ फ़लसफ़ा बल्कि उलमाए अदियान भी तनकीद करते रहे हैं, जिनमें अक्विनास, ह्यूम, कांट और बर्ट्रैंड रसल शामिल रहे हैं। डेकार्ट ने खुदा के हक में ये दलील पेश की कि खुदा नमूने कामिल है और चूंकि ये दुनिया भी मुकम्मल है लिहाजा खुदा भी मौजूद है, यानी गॉड इन ऑल परफेक्शन, एग्जिस्टेंस एंड परफेक्शन। इसके जवाब में ह्यूम और कांट ने कहा कि किसी ऐसी चीज़ का वजूद बज़ात खुद उस चीज़ के साथ जुड़ी हुई दीगर खुसूसियात की तरह नहीं होता, जैसे किसी चीज़ का रंग, वज़न, जाए मकाम, जहानत, ज़िंदगी और अखलाकी खूबियाँ वगैरह। दूसरे लफ्ज़ों में वजूद कोई वस्फ या प्रॉपर्टी नहीं होता कि उसी किसी भी चीज़ की दीगर खुसूसियात का हिस्सा समझ लिया जाए। खुदा के वजूद के हक़ में दलील देने वाले ज़रूरी वजूद या नेसेसरी एग्जिस्टेंस और हकीकी वजूद या रियल एग्जिस्टेंस के फ़र्क को नज़रअंदाज कर देते हैं। पहले वो खुदा को एक ज़रूरी वजूद के तौर पर ख्याल करते हैं और फिर गैर मुनासिब तौर पर नतीजा अखज़ कर लेते हैं कि खुदा का हकीकी वजूद है। चुनांचे पहले खुदा को ज़रूरी वजूद के तौर पर तस्लीम कर लिया जाता है, फिर इस बात पर ज़ोर देना शुरू कर दिया जाता है कि किसी ऐसी चीज़ का वजूद है जो मखसूस ख़ासियतें रखता है, लेकिन ये अहले ईमान के अपने अक़ीदे की वजाहत है, ना कि इस बात का सबूत जिस पर वो यकीन करते हैं। एंजलम का एक और नकाद जनाइल ये नुक्ता उठाता है कि इस तरह की दलील से किसी भी चीज़ का वजूद आप हकीकी साबित कर सकते हैं जिसे आपका जहन इंतहाई मुकम्मल तरीन शक्ल में मुतसव्वर या कंसीव कर सके। चनाचे आप एक ऐसे जजीरे का तस्वर कर सकते हैं जो मुकम्मल तरीन हो, इसमें कोई खामी और कमी बाकी ना रह गई हो, तो फिर भी यह सब मुकम्मल तरीन जजीरा नहीं होगा, क्योंकि जिस जजीरे के बारे आपने सोच रखा है वो इससे ज़्यादा कामिल तरीन होगा जो हकीकत में भी वजूद रखता है और आपकी फ़िक्र में भी। अब जो जजीरा आपने सोच रखा है वो सिर्फ आपकी सोच में वजूद रखता है। चुनांचे फ़लसफ़ा की दुनिया में हकीकी वजूद और ज़रूरी वजूद पर बड़ी मनतकी मबाहिस का आगाज़ हो गया कि अगर मैं पहले से ही खुदा पर यकीन रखता हूँ तो फिर साफ ज़ाहिर है कि मैं इससे भी बड़ी चीज़ पर ईमान ना ला सकूँगा, और फिर मैं ये भी मानूंगा कि मेरा खुदा हमेशा से मौजूद है और उसे हमेशा से होना चाहिए, और अगर वो फिल हकीकत वजूद रखता है तो फिर उसका वजूद भी ज़रूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या वो वाकई वजूद रखता है? लेकिन ये ऐसा मजबूत सवाल है जो फ़लसफ़ा और साइंस की दुनिया में अभी तक अनसॉल्व्ड है। खुदा के हक़ में एक और मजमूआ दलाइल अर्ज़ व समा की तख्लीक के हवाले से दिया जाता है। इसमें कुछ इस तरह के सवालात उठाए जाते हैं कि कायनात में तब्दीली और हरकत का बुनियादी सबब क्या है? क्या कायनात अज़ल से है या इसका कोई नुक्ता आगाज़ भी है? वो यूं क्यों है और किस तरह से है? इन सवालों को क़यास आराई पर मबनी इन जवाबात के साथ महदूद नहीं किया जा सकता जिनसे ये पहले ही फ़र्ज़ कर लिया गया हो या मर्ज़ी ही ये हो कि खुदा के वजूद को साबित करना है। अफलातून हरकत तग़य्युर के बारे में कहता है कि ये कैसे हो सकता है कि एक चीज़ जिसको किसी दूसरी चीज़ ने हरकत दी हो उसे तब्दीली का नुक्ता आगाज़ मान लिया जाए, लेकिन जब एक खुद हरकती या सेल्फ मूड ने दूसरी चीज़ों को तब्दील किया, उसने किसी दूसरी को, और फिर यूं ही एक के बाद दूसरी लाखों करोड़ों चीज़ें मुतहर्रिक हो गई। चुनांचे हमें कहना चाहिए कि तमाम हरकतों की असलियत या ओरिजिन दरअसल एक खुद हरकती चीज़ है, और यही तब्दीली का सबसे पुराना और ताकतवर उसूल है। इससे ये नतीजा निकलता है कि कोई गैर हरकती मुतहर्रिक या अनमूव्ड मूवर शे है जिसे लोग खुदा कहते हैं। लेकिन अफलातून आगे बढ़ता है, उसके मुताबिक खुद हरकती एक बेमिसाल खुसूसियत है। हर जिंदा चीज़ के अंदर एक रूह या साइकी होती है जिसकी तारीफ ही ये है कि एक ऐसी हरकत जो खुद ही हरकत कर सके, यानी द मोशन विच कैन मूव। चुनांचे अफलातून के मुताबिक हरकती कुव्वत ही रही है और रहेगी। इस तरह सब अशिया देवताओं या गॉड से बरी होती हैं
ارسطو افلاطون سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ حرکت ابدی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا آغاز ہے۔ دوسری زندہ اشیاء فی الواقع حرکت کو خود شروع نہیں کرتی، بلکہ وہ اپنے ماحول اور اپنے اعضاء کی اندرونی ترتیب سے متحرک ہوتی ہیں، اور تمام متحرک اشیاء اپنی حرکت کے لیے کسی ایسی مطلق کائناتی فورس کی محتاج ہیں جو خود حرکت نہیں کرتی، اور وہ ابدی ہیں اور بلا بعد بھی یعنی ڈائمینشن لیس ہے، کیونکہ محدود محرک کسی چیز کو لامحدود حد تک حرکت نہیں دے سکتا، اور ہر وہ چیز جو ایجاد کی حامل ہے اس کا حجم اور حرکت محدود ہوتے ہیں۔ ارسطو کے پیروکاروں نے یہ بھی دلیل دی کہ کوئی نہ کوئی سب سے بڑا مسبب الاسباب ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو درمیانی اسباب بھی نہ ہوتے، لہٰذا یہ عمل ابھی تک رک گیا ہوتا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ افلاطون خود حرکتی محرک صرف موور کا اور ارسطو کا غیر حرکتی محرک یا انموڈ موور کا تصور پیش کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ارسطو کا تصور خدا زیادہ مقبول ہوا کیونکہ عیسائیت کا تقاضا تھا کہ خدا ناقابل تغیر یا امیوٹیبل ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ ایک جیسا رہنا چاہیے اور خود اس کا کوئی سبب نہ ہو۔ ان دلائل کے خلاف ایک عام اعتراض کیا گیا کہ کوئی کسی کو یہ تسلیم کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا کہ اس کائنات کو چلانے والی کوئی غیر متحرک قوت ہے، اور اگر ایسا کوئی غیر متحرک محرک کے مفروضے کو نہیں مانتا تو اسے فاسق و کافر کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ان فزیکل تبدیلیوں کے سلسلے کی زنجیر کی ہر زیر تفتیش کڑی کے پیچھے بھی کوئی اور کڑی ہو۔ چنانچہ جب تک اشیاء کے پیچھے لامحدود سلسلوں کی سمجھ نہیں آ جاتی، تبدیلی و تغیر کی کسی آخری وضاحت کے پیچھے ایک اور تبدیلی کا امکان ہے، تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی فرض شدہ نقطۂ آغاز یا انموڈ موور کا کیا ہوگا۔ جب اس کی حرکت کے سبب کا سوال کیا جائے تو اسے لغو یا نانسنس کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ ارسطو اور اس کے پیروکاروں نے نقطہ اٹھایا تھا کہ خدا محدود، صاحب اعجاز اور کائنات کے کسی گوشے میں قیام پذیر چیز نہیں ہے، وہ ایک دوسری طرح کے نظام کا وجود ہے جو ساری کائنات کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ ٹینس کے کھیل کو چلا بھی رہے ہوتے ہیں اور خود کھیل بھی رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس دلیل پر ہمیشہ سے اعتراض ہوتا رہا ہے۔ یہ اس مادی دنیا کے لیے ایسی مابعد الطبیعیاتی یا میٹا فزکس وجود پیش کرتی ہے جو حقیقی حرکات سے شروع ہوتی ہے اور علتی تسلسل یا کازڈ سیکوینسز سے پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ ارسطو کی دلیل ہمیں کبھی بھی کائنات سے پرے نہیں لے جا سکتی جہاں ہم اس کے اندرونی طریقے عمل یا ورکنگ کا علم حاصل کر سکیں۔ ارسطو کا ایک پیشرو ایسٹراتو جو 269 میں فوت ہو گیا تھا، اس کی دلیل تھی کہ فطرت میں ظاہری طور پر کوئی مقصد نظر نہیں آتا، مزید برآں فطرت کی جو زیادہ تر خصوصیات منکشف ہوئی ہیں وہی اس دنیا کی آخری تشریح ہیں۔ تشریح اور وضاحت اس دنیا کے اندر ہے نہ کہ اس دنیا کے باہر۔ ارسطو کے نظریے پر یہ اعتراض اس قدر بنیادی تھا کہ بائل اور ہیوم نے اس کا نام ہی اسٹرائی دہریت رکھ دیا۔ خدا کے وجود کے ہونے کی ایک اور دلیل مسلمان مذہبی علماء اور فلاسفروں نے پیش کی جو کلام یا اسپیچ کے نام سے مشہور ہے۔ مرکزی سوال یہ تھا کہ واقعات کا تسلسل لامحدود حد تک پیچھے کو جاتا ہے کہ نہیں۔ نظریہ کلام کے مطابق ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا کا ایک معین یا ڈیفینٹ نقطۂ آغاز ضرور ہے۔ کائنات عدم یعنی آؤٹ آف نتھنگ سے وجود میں نہیں آئی، اس لیے خالق کائنات یا خدا ضرور موجود ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کون سی دلیل یا ریزن پیش کی جائے کہ واقعات کا سلسلہ ماضی میں لامحدود حد تک نہیں لے جایا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے لیے دلائل ایک عیسائی عالم نے 6 صدی عیسوی میں اور مسلمان فلاسفر الکندی نے 800 سے 870 میں پیش کیے۔ اس تھیوری کے مطابق اگر کائنات ہمیشہ سے ہوتی تو اس خاکی زمین پر کسی بھی چیز کی پیدائش کے پیچھے لامحدود نسلوں کا سلسلہ ہوتا، لیکن لامحدود دنیا میں سفر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے اگر کائنات ابدی ہے تو آج جو بھی چیزیں موجود ہیں یہ کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی تھیں۔ اس نظریے سے یہ ثابت کرنا تھا کہ اس کائنات کو بنائے ہوئے معین وقت گزرا ہے، لیکن ایسا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقی اور اجتماعی لامحدودیت یعنی ایکچوئل اینڈ پوٹینشیل انفینٹس کے درمیان
امتیاز بھی پیدا کرنا ہوگا۔ تو معلوم ہوگا کہ اگر اس ساری بحث کا نتیجہ یہ دکھائی بھی دے کہ ماضی کے واقعات کی حقیقی لامحدودیت بے ربط اور بکھری ہوتی ہے، تو پھر بھی ایسے خدا کا تصور ثابت نہیں ہوتا جس نے اس کائنات کی تخلیق کی ہو۔ یہ صرف یہی بتائے گا کہ کائنات غیر محدود حد تک پرانی نہیں ہے، لیکن اس پر تو سائنس کی جدید بگ بینگ کی تھیوری میں بھی اتفاق کرتی ہے۔ لیکن اصلاً یہ کائنات کیسے شروع ہوئی ہے، یہ پھر بھی غیر متعین ہی رہے گا۔ چنانچہ عدم یا فرام نتھنگ سے بھی آغاز یا بگننگ ویسے ہی ہوتا جیسے کہ ابتداءً ہونی چاہیے۔